اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، تو ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلت کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جس کا اللہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوگلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پردہ رکھنا سیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ والدین کی دعائیں وہ عظیم نعمت ہے جو اپنی اولاد پر آنے والی ہر مصیبت کو روک دیتی ہیں۔ کھیلا نہ کرو کسی کے دل کے ساتھ، کھیلا نہ کرو کسی کے دل کے ساتھ، آنسو بہت شکوے کر جاتے ہیں خدا سے۔ کبھی آہ لب پہ مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ اپنا سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے ہیں۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جو چھوڑ گئے وہی بوجھ تھے، جو چھوڑ گئے وہی بوجھ تھے، جو پاس ہیں وہی خاص ہیں۔ حسد صرف نیکیوں کو نہیں کھاتا بلکہ یہ انسان کے اندر کی انسانیت اور قلب کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ جل جلال مجھے آپ کو اس بیماری سے بچائے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ الجھنیں میں نے کئی جھک کے بھی سلجھائی ہیں، الجھنیں میں نے کئی جھک کے بھی سلجھائی ہیں، لوگ سارے تو نہیں قد کے برابر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جہاں چار لوگوں میں بیٹھ کر آپ مزے لے لے کر کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین جانیں آپ کے وہاں سے اٹھتے ہی آپ کی بھی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ انسان کو خاموش کر دیتی ہیں کچھ یادیں اور کچھ سوچیں۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کے حاصل ہو۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت والدین ہیں، ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ صاحب کردار وہ ہے جو کسی کے کردار پر بات نہ کرے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے کی زندگی مفادات کے تابع۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج زوال زندگی کا حصہ ہے۔ جب لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت
مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ نکلے ہیں وہ لوگ میری شخصیت بگاڑنے، نکلے ہیں وہ لوگ میری شخصیت بگاڑنے، کردار جن کے خود مرمت ہیں مانگتے۔ بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں خراب ہوں۔ سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیں۔ دل دکھانے والے کو کیا پتہ، دل دکھانے والے کو کیا پتہ، سہنے والا کس اذیت سے گزرتا ہے۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ انسان کی ساری صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے صرف حسد کی آگ کافی ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے۔ دیوے بالیاں رات نہیں ٹالدی، دیوے بالیاں رات نہیں ٹالدی تے اکھاں میٹیاں ڈر نہیں جاندے۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔ جہاں قدر نہ ہونا وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ ناقدرے اور ناشکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا، خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہماری قدر تب کرتے ہیں جب ہم ان کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دشمنوں کا بڑے سے بڑا ظلم بھی انسان بھول جاتا ہے، لیکن اپنوں کی بے حسی ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ کسی جھوٹے کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنے والا زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ بہترین یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہے۔ اے اللہ، تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات فرما، آمین۔ پتھراؤ جو کرتی ہے دنیا تو کرنے دو، مجھے جگ جگ جینے کی دعا ماں نے دی ہے۔ پتوں کی طرح بکھیرا تھا مجھے زمانے نے، پھر ایک شخص نے مجھے سمیٹا اور آگ لگا دی۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ ہر عید پچھلی عید کی طرح نہیں ہوتی، کچھ لوگ نہیں رہتے اور کچھ اپنے نہیں رہتے۔ یادیں نہیں بچھڑتی، بس لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ جب حادثے ہوتے ہوتے بچ جائیں تو سمجھ جانا کہ تم پر تمہارے رب کا خاص کرم ہے۔ سانپ اور انسان میں فرق صرف اتنا ہے، سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔
اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی اپنوں سے، کبھی قسمت سے تو کبھی لوگوں کے بدلتے ہوئے انداز سے۔ کیا وقت چل رہا ہے، مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے، مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا۔ مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی، دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ایک انسان کی مصیبت دوسروں کے لیے تماشا بن جاتی ہو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ پاکستان غریب نہیں تھا، لیکن یہاں طاقتور لوگوں نے وسائل کا رخ اپنی طرف اور مسائل کا رخ عوام کی طرف کر دیا۔ بہترین یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہے۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ اپنے بارے میں برا مت سوچیں، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ آزمائشوں میں اللہ کے سوا کوئی اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ دستور ہے یہ دنیا کا، مخلص شخص بس استعمال ہی ہوتا ہے۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ جن کو تھام رکھا ہو خدا نے، وہ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ روح کی پاکیزگی انسان کو پرسکون بنا دیتی ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ خشک رویہ رکھنے والا انسان اس درخت کی مانند ہوتا ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم رہتا ہے، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے سکتا ہے، نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی۔
ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کی زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی کی حقیقتیں ناولوں میں لکھی ہوئی دلکش لائنوں سے ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں۔ انسان تو سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن بہار کی خوشبو کسی کسی سے آتی ہے۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں میں آتی ہیں۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت آپ کی طرف آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا پڑھ نہ سکے۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، مگر وہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر اٹھتا ہے، دوبارہ چل بھی پڑتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ جانتے ہیں کب؟ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گرانے والا شخص وہی تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ جو شخص ہر معاملہ میں اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے، وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ زیادہ باتیں، زیادہ ذاتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جانے والے کا دکھ کبھی ختم نہیں ہوتا، بس انسان اپنے آنسو قابو کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ رب کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے۔ خطائیں دیکھ کر نہ رزق روکتا ہے، نہ محبت چھوڑتا ہے۔ پرانے تعلقات کا پاس اور حیا کم ظرف لوگ نہیں رکھ سکتے، یہ اعلیٰ کردار لوگوں کا اثاثہ ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ سب کچھ گزر جاتا ہے، مگر سب کچھ بلایا نہیں جاتا۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔
ڈپریشن کی بڑی وجوہات میں سے ایک اپنی محرومیوں کے متعلق ہر وقت سوچنا بھی ہے۔ اگر ہم میسر نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل پرسکون رہے گا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام کو اللہ تعالیٰ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل سے نہ گزرا ہو۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور ان مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے ہو۔ بعض لوگوں کے مر جانے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مر جانے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 دن غائب ہو کر دیکھ لو، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس دھوکے میں رہتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بہت خاص ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانی کیفیت کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ برے سے برا انسان بھی کبھی نہ کبھی اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کو رکھ کر آنسوؤں کی جڑی لگا دیتا ہے، اور کبھی پرہیزگار متقی لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام مشکلات آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ باتوں کو بلانے کی عادت ڈال لیجئے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی کو بجھا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کے اچھے دنوں اور یادوں کا تذکرہ کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ میں نے آج تک جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوتے ہوئے ایک شخص بھی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو تمہاری زندگی سے چلا گیا اس کا جانا تمہارے لیے ہی اچھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہو اور تم ہی اصل مصائب کی جڑ ہو۔ تو ہر معاملے میں اپنے لیے یہ تعصب نہ رکھو کہ تم ہی صالحین میں سے ہو۔ آج کے دور میں تعلقات ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں۔ تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ انسانیت دوسرے کی تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑے رہنے کو کہتے ہیں، صرف اپنے مطلب کے وقت نہیں۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ کسی بادشاہ نے ایک بے گناہ قیدی کے قتل کا حکم صادر کیا تو وہ قیدی مایوسی کے عالم میں بادشاہ کو برا بھلا کہنے لگا۔
بادشاہ نے قیدی کو بڑبڑاتے دیکھا تو پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور یہ کہہ رہا ہے کہ معاف فرمانے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے قیدی کی رہائی کا حکم دے دیا۔ اس پر ایک مصائب بول اٹھا کہ حضور یہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ بادشاہ مسکرا دیا اور بولا، وزیر کا نیکی پھیلانے والا جھوٹ تیرے فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے۔